بہت سے پاکستانی خوشی سے وارفتہ ہو رہے ہیں کہ امریکہ کو افغانستان میں بجا طور پر سزا ملی۔ یہ بات قابل فہم ہے۔ 1990 کی دہائی میں امریکیوں نے پاکستان سے منہ موڑ لیا تھا۔ ایٹمی پروگرام کی وجہ سے اس پر پابندیاں بھی عائد کر دی تھیں۔ پھر 2000 کے بعد ڈو مور کا حکم دیا جانے لگا۔ حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے بھی الزامات کا اعادہ کیا جاتا رہا۔ اس دوران ملک میں امریکہ مخالف جذبات میں بتدریج شدت آتی گئی۔ سول اور فوجی حکمران اشرافیہ کے بھی یہی جذبات ہیں، گرچہ یہی احباب امریکی امداد، تجارت، ویزوں، گرین کارڈ اور ملازمتوں کے چشمے سے فیضیاب ہوتے رہے ہیں۔ انہی جذبات کا اظہار وزیر اعظم عمران خان نے بھی کیا جب انہوں نے موجودہ کابل فتح کے موقع پر جوشیلے لہجے میں غلامی کی زنجیریں توڑ دینے پر افغان طالبان کو سراہا۔ دوسری طرف کچھ سنجیدہ امور دعوت فکر دیتے ہیں۔ سوچنا ہوگا کہ طالبان کی فتح کے پاکستان کے لیے کیا مضمرات ہوں گے۔ پاکستان کا افغانستان میں مفاد کئی ایک مقاصد پر مبنی ہے۔ پہلا، اگر کابل میں پاکستان کی دوست حکومت قائم نہیں ہوتی تو بھی ایسی نہ ہو جس کا رویہ پاکستان کے ساتھ معاندہ نہ ہو، پاکستان کے ساتھ دشمنی اور بھارت کی طرف جھکاؤ رکھنے والی ہرگز نہ ہو۔ دوسرا، افغانستان کو پاکستان مخالف دہشت گرد گروہوں جیسا کہ تحریک طالبان پاکستان، داعش، القاعدہ اور کئی ایک بلوچ علیحدگی پسندوں کو محفوظ ٹھکانے فراہم کرنے نہیں چاہیے۔ تیسرا، افغانستان میں امن اور استحکام ہونا چاہیے تاکہ پاکستان اور چین مل کر سی پیک کو وسطی ایشیائی ریاستوں اور آگے تک توسیع دے سکے اور خطے میں موجودہ قدرتی وسائل سے استفادہ کرنے کے لیے تیل اور گیس کی پائپ لائنیں بچھا سکیں، معدنیات کی تلاش کے لیے کان کنی کر سکیں اور تجارت وغیرہ کو بڑھا سکیں۔ افغانستان پر امریکی قبضے کے دوران ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اب جب کابل اور افغانستان کے زیادہ تر علاقوں پر طالبان کا قبضہ ہو چکا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان محاذوں پر پاکستان کے لیے کن روشن امکانات کی امید کی جا سکتی ہے۔ ایک بات یقینی ہے کہ طالبان کی حکومت بھارت کے ساتھ دوستی نہیں کرے گی۔ اس کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہوگا کیونکہ پاکستان نے بہت ثابت قدمی سے 1996 سے طالبان کا ساتھ دیا ہے۔ دوسری طرف بھارت نے تواتر کے ساتھ طالبان مخالف ان حکومتوں کا ساتھ دیا جنہیں امریکہ نے کابل میں قائم کیا، جیسا کہ حامد کارزئی اور اشرف غنی کی حکومتیں۔ لیکن پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا دار و مدار دوسرے اور تیسرے عوامل کے نتائج پر ہے۔ یہ نتائج مستقبل قریب میں ان کے تعلقات کا تعین کریں گے۔ یہ ایک قابل غور بات ہے۔ علاقائی ممالک بشمول امریکہ اور عالمی برادری کی بنیادی تشویش یہ ہے کہ افغانستان کو ایسے دہشت گرد گروہوں کی محفوظ سرزمین نہیں بننا چاہیے جو ان کے لیے خطرہ بن سکے۔ یہ طالبان کے امریکہ کے ساتھ معاہدے کا بنیادی جزو ہے، لیکن اس پر شکوک و شبہات موجود ہیں کہ کیا نئی طالبان حکومت تمام سٹیک ہولڈرز کو ایسی ضمانت دے سکتی ہے؟ کیا اس کے پاس اس کی سکت موجود ہے؟ اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ ابھی کابل میں کسی بھی حکومت کے قیام اور امن و امان کی بحالی سے بھی پہلے روس اور چین نے مشترکہ طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے اور اس کی امداد کرنے کی شرائط سامنے رکھ دی ہیں۔ ان دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کی جائے جو وسطی ایشیائی ریاستوں اور چین کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ امریکیوں نے سی آئی اے کے ڈائریکٹر کو ملا برادر کے ساتھ انسداد دہشت گردی پر مذاکرات کرنے اور معاشی امداد، پابندیوں اور تسلیم کرنے جیسے معاملات کو ان امور سے جوڑنے کی بات کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ پاکستان طالبان کے کئی ایک ترجمانوں اور نمائندوں سے یقین دہانی حاصل کرنے کی کوشش میں ہے کہ جلد ہی تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ علیحدگی پسندوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ در حقیقت اسلام آباد کی بے تابی کا اندازہ وزیر داخلہ کے متعدد بیانات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے کابل کو اپنی تشویش سے آگاہ کر دیا ہے اور اسے یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ اس دوران من گھڑت خبروں کا بازار بھی گرم ہے کہ طالبان نے ایسے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ طالبان نے فی الحال کسی سٹیک ہولڈر کے ساتھ کسی پالیسی کا وعدہ نہیں کیا۔ یہ بات بھی قابل فہم ہے۔ وہ اس وقت اپنے اختیار اور داخلی انتظامی معاملات کو استحکام دینے کی فکر میں ہے تاکہ معاشی، سیاسی اور عسکری محاذوں پر صورتحال ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ لیکن طالبان کے ممکنہ طور پر سب سے بڑے طاقتور دھڑے کے قائد خلیل الرحمان حقانی کا جچا تلا بیان بتاتا ہے کہ اس موضوع پر طالبان قیادت کیا سوچ رہی ہے۔ جب ان سے پاکستان کے تجربہ کار صحافی اعزاز سید نے مقامی اور عالمی انتہا پسند گروہوں پر چین، پاکستان اور ازبکستان کی تشویش کی بابت سوال کیا تو خلیل حقانی نے بہت محتاط الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے جواب دیا، ہم تمام مسلمان ممالک کے درمیان امن چاہتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ امن قائم کیا جائے۔ تمام دنیا اور مسلمانوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ وہ مختلف مذاہب کو ماننے والوں کو حقوق دیں، ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں اور کسی پر جبر نہ کریں۔ جب دوبارہ سوال کیا گیا کہ پاکستان کو کچھ انتہا پسند گروہوں کی بابت تحفظات ہیں تو حقانی کا جواب تھا، دنیا بھر کے مسلمانوں کو امن کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی میرا مشورہ یہی ہے۔ گویا خلیل الرحمان حقانی کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان پر تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ علیحدگی پسندوں کے خلاف کارروائی کرنے کا دباؤ ڈالنے کی بجائے پاکستان کو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ ان کا چین کے لیے مشورہ ہے کہ وہ اپنی مذہبی اقلیتوں یعنی غیر مسلمانوں کے مسائل امن کے ساتھ حل کرے۔ اس لیے یہ نہیں لگتا کہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر ملا برادر کو قائل کر لیں گے کہ وہ افغانستان میں القاعدہ اور داعش کے خلاف طالبان کی مدد کے لیے امریکی انسداد دہشت گردی کے ماہرین کو کام کرنے کی اجازت دیں۔
افغان طالبان کا ان گروہوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کرنے سے گریز ظاہر کرتا ہے کہ ان کے درمیان پائی جانے والی گروہی معاونت اور نظریاتی ہم آہنگی صرف افغانستان تک ہی محدود نہیں بلکہ اس کا دائرہ پاکستان تک بھی وسیع ہے۔ اس کا ایک ثبوت گلگت اور حالیہ دنوں گوادر میں چینی انجینئروں پر حملوں کی صورت میں ملتا ہے۔ اس لیے ان کے خلاف فوجی کامیابی کا امکان بہت کم ہے۔ جب اپنے تمام تر جدید آلات کے ساتھ امریکی یہاں فعال تھے اور وہ انٹیلیجنس معلومات اور ٹریننگ فراہم کر رہے تھے تو بھی القاعدہ اور داعش کے حملوں کی شدت اور پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ موجودہ حالات میں جب طالبان بیرون ملک جانے والے لاکھوں افغان شہریوں کو انخلاء کے لیے مزید وقت دینے کے لیے تیار نہیں تو اس کا بھی کوئی امکان نہیں کہ نئی طالبان حکومت دہشت گردی کے مسئلے پر علاقائی اور عالمی تشویش کو رفع کرنے کے لیے کچھ کرے گی، اور ان گروہوں کو صرف اسی صورت ختم کیا جا سکتا ہے جب طالبان حکومت غیر ملکی مداخلت کے ساتھ تعاون کرے۔ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں ہم دو مخالف رجحانات کو فروغ پاتا دیکھیں گے۔ علاقائی طاقتیں اور عالمی برادری طالبان پر ڈو مور کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ اس کے لیے فوائد کی ترغیب اور پابندیوں کی دھمکیاں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اس پر طالبان پس و پیش سے کام لیتے ہوئے پرامن مذاکرات کی بات کریں گے۔ اس کی وجہ سے تناؤ بڑھے گا۔ اس دوران دہشت گرد گروہ ان کوششوں کو سیبوتاژ کرنے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان تناؤ بڑھائیں گے تاکہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ملک میں اور بیرون ملک اپنے قدم جما سکیں۔ یقیناً پاکستان میں طالبان بننے والوں کی کمی نہیں۔ سرحد پار طالبان کو حاصل ہونے والی کامیابی انہیں شہ دے گی۔ آج غلامی کی زنجیریں توڑنے پر طالبان کی کامیابی کا جشن منانے والے پاکستانی اس وقت پچھتا رہے ہوں گے۔